آئین اور قانون بالکل واضح ہے، فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی قانونی ماہرین کے مطابق، بن مانگے ریلیف دیا گیا قانونی ماہرین کے مطابق، ایسے فریق کو ریلیف دیا گیا جو ریلیف مانگنے آیا ہی نہیں تھا۔ ایک رول آلریڈی موجود تھا، 3 دن کے اندر آزاد امیدوار نے کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے۔ اس پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے اس رول کو قانونی شکل دی گئی ہے، پارلیمان کے پاس قانون سازی کا اختیار حاصل ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے سامنے، اور اس پر بھی بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جو حکومت ترمیم لے کر آئی ہے الیکشن ایکٹ میں، تو یہ ایکچولی سپریم کورٹ کے فیصلے کا جواب ہے۔ اب دیکھنا یہ جب یہ عدالتیں ان میں سماعت ہوگی ان کیسز کی، تو پھر کیا اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار حیدر نقوی موجود ہیں۔ حیدر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اب ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ کو بھی چیلنج کر دیا ہے، دوسرے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا اس کو لے کے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں استدعا لے کے گئی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ الیکشن ایکٹ کو کیا چیلنج کیا جا سکتا ہے اگر قانون سازی ہوتی ہے کسی بھی طریقے کی قومی اسمبلی میں؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں صدر، اختیار تو آخری اختیار تو پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے نا۔ پارلیمنٹ بھی بیسکلی کانسٹیٹیوشن کو ڈیزائن کرتی ہے، کانسٹیٹیوشن کو بناتی ہے، کانسٹیٹیوشن کی جتنی بھی شقیں ہوتی ہیں ان کو فائنل کرنے کا اختیار تو پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے۔ لیکن اس معاملے کو ذرا دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں۔ یہ جھگڑا جو مخصوص نشستوں کا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں ہیں، کسی بھی صورت میں اتحادی جماعتوں کی نہیں ہیں، نہ تھیں نہ ہیں، اور اگر کسی بھی طریقے سے ان کو مل جائیں یہ تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی پارلیمنٹ کے ساتھ بھی اور پاکستان کے جمہوری نظام کے ساتھ۔ لیکن جب آپ بات کرتے ہیں نا، اب یہ سب کچھ یہ اتنا کمپلیکیشن بڑھ چکی ہے، معاملات اتنا آگے چلے گئے ہیں، تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ جو مرض بڑھ رہا ہے یہ شروع کہاں سے ہوا۔ دیکھیں یہ مرض شروع ہوا تھا وہاں سے جب آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، اور آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن اپنے طور پہ تو کروا لیے، تاہم اس کو الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے دیے گئے ایک فارمیٹ کے تحت نہیں کرائے گئے تھے۔ اور جب آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو چلیں یہ بات بھی آگے چلی گئی۔ اس کے بعد آپ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑے اور جیت کر پارلیمنٹ میں آ گئے۔ اب آپ کو پہلے دن ہی بتا دیا گیا کہ دیکھیں جی آپ 70-80 جو آزاد امیدوار آئے ہیں ان کو مخصوص نشستیں ہیں، صرف اسی صورت میں ملیں گی جب آپ کسی ایسی جماعت کے ساتھ جائیں گے جو پارلیمنٹ میں پہلے سے موجود ہے۔ آپ نے مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کر لی، اعلان بھی کر دیا، کیونکہ ان کا ایک رکن پہلے سے موجود تھا جو لیا سے جیت کر آیا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ جی ہم مجلس وحدت مسلمین کے پلیٹ فارم سے اور پارلیمنٹ میں۔ حیدر صاحب، دیر از اے کوسچن از کہ یہ ڈیبیٹ اگر ہم 12 جولائی سے پہلے کر رہے ہوتے تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرینٹ، اس کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا۔ 12 جولائی سے پہلے اس پر سپریم کورٹ میں ڈسکشن ہوئی، اور سپریم کورٹ کو شاید قائل کرنے میں وکلاء جو یہ موقف رکھتے تھے وہ ناکام رہے، اور اسی بابت سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا۔ اب اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بھی ایکٹ بنانا آپ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور پارلیمنٹ ہی قانون سازی یا آئین سازی کر سکتی ہے، لیکن اس کی تشریح کا اختیار یا آرٹیکل 8 کے تحت کسی بھی چیز کو کالعدم قرار دینے کا اختیار بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ تو یہ چلتی رہے گی لگتا ہے یہ ڈیبیٹ۔ اور دیکھیں اشفاق، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک میوزیکل چیئر چل رہا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں قانون کی یا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی یا پارلیمنٹ کی یا اتحادی جماعتوں کی، تو یہ تو ایک میوزیکل چیئر چل رہا ہے، لیکن جو میں بات کر رہا تھا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ بہرحال وحدت مسلمین کے ساتھ پتہ نہیں ان کو کس نے کہا کہ آپ نے اس اتحاد کو ختم کیا، اور آپ ایک ایسی جماعت کے ساتھ چلے گئے جو قومی اسمبلی میں موجود نہیں تھی، اس لیے آپ کو یہ مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ چلیں اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ کا اختیار ہے، وہ یہ فیصلہ دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو جس کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے اس کا قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ یا تو اپیل میں جائے یا ریویو میں جائے۔ وہ اپیل میں چلے گئے، ریویو میں چلے گئے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہم اس کو سنیں گے مگر 2 مہینے کی چھٹیوں کے بعد۔ اب جب 2 مہینے کا ٹائم آیا تو ظاہر ہے پارلیمنٹ نے، حکومت نے اپنا راستہ لینا تھا۔ انہوں نے اپنا راستہ اس طرح لیا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ جی ہم اس فیصلے کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک یہ ریویو میں سنا نہیں جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن بھی ریویو میں چلا گیا۔ جی آلرائٹ، اب میرے سوال کا جواب بھی دے دیجیے گا کہ اب یہ جو ٹائم آف دا ڈیبیٹ ہے اور اس کے اندر پھر فائنل اختیار پھر تشریح کا تو سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے، اور پھر آرٹیکل 8 کا بھی تذکرہ ہوتا ہے جس کے تحت کسی بھی قانون کو یا کسی بھی چیز کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے فار دیٹ میٹر۔ واٹ آر یور تھاٹس؟ دیکھیں تشریح تو بالکل آپ سپریم کورٹ کا پورا اختیار ہے کہ اس جو پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے اس کو کس طرح تشریح کرتا ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے اب جو قانون بنا دیا اس کو اب سپریم کورٹ تشریح کرے گا. تو بات جو آپ نے ابھی اپنے سوال میں بیچ میں کہی تھی کہ یہ 12 جولائی کے سے پہلے جو ڈبیٹ ہے اور 12 جولائی کے بعد کی جو ڈبیٹ ہے, اب یہ ٹائم ہی نکل رہا ہے نا, ٹائم بیک ٹو بیک کیا ہو رہا ہے, وقت ہی نکل رہا ہے, اور یہ وقت ہی نکالا جا رہا ہے. اور یہی اسٹریٹجی ہے جو میوزیکل چیئر کی میں نے بات کی کہ ایک کھڑا ہوتا ہے دوسرا بیٹھ جاتا ہے, ایک کھڑا ہوتا ہے دوسرا بیٹھ جاتا ہے, یہ چلتا رہے گا اور اسی سرکل میں یہ سب گھومتے رہیں گے. تو یہ جو اب حیدر, یہ جو اب ظاہر تحریک انصاف بھی اس ایکٹ کو چیلنج کرنے چلی گئی ہے, اس میں ایک تو یہ کہ یہ ایکٹ کو شاید سپریم کورٹ نہ اس طریقے سے مانے جیسے کہ حکومت چاہ رہی ہے اسے آگے بڑھانا, کیونکہ ایک آلریڈی فیصلہ 12 جولائی کو آ چکا ہے. دوسرے یہ کہ عمل درآمد اگر پوری طرح سے نہیں ہوگا کیس پہ تو وہ ایک توہین عدالت کا معاملہ بھی بن سکتا ہے. تو ہوگا. دیکھیں پارلیمنٹ اپنا راستہ لے رہی ہے, سپریم کورٹ اپنا راستہ لے گی. جو پارلیمنٹ اپنا اختیار رکھتی ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے, سپریم کورٹ 100% اختیار رکھتی ہے کہ اس پہ توہین عدالت لگے گی. اور ظاہر ہے جب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا, یہ گفتگو, یہ کیس آگے بڑھے گا, سپریم کورٹ کی طرف سے مزید ہیئرنگ اس پہ آگے بڑھے گی, تو یقیناً ایسا ہی فیصلہ آنا ہے کہ یہ توہین عدالت ہے. اور اس کے بعد آگے جو ہے پھر یہ چیزیں اسی طرح بڑھتی رہیں گی. وہی جو بات ہے ٹائم گیننگ والی جو میں آپ سے بات, ٹائم گین کرنے کی جو بات کر رہی ہیں, جو اسٹالنگ کا پروسیس ہے سپٹمبر تک یہ اگر جاتا دکھائی دیتا ہے تو اس کا بینیفیشری پر کون ہوگا؟ خدا کرے سپٹمبر تک چلا جائے, مجھے تو سپٹمبر تک بھی جاتا دکھائی نہیں دے رہا. اس دوران بیچ میں شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ شاید وہ سپٹمبر, کیونکہ اب جو دیوار پہ لکھا ہے وہ پڑھنا پڑے گا. اب جو قانون کی کتابوں میں لکھا ہے اس کو اب پڑھنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پاکستانی قوم بھی اس گول دائرے میں گھوم گھوم کے تھک چکی ہے. تو مجھے لگتا ہے جو دیوار پہ لکھا ہے بڑا مختلف ہے. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لیا, اور اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ مخصوص نشستیں یا فارم 45 فارم 47 یا اس طرح کی جو ڈبیٹ ہے وہ کوئی اثر ڈال سکے گی. اب تو کوئی بڑا ہی فیصلہ لینا ہوگا, چاہے جس طرح. دیوار پہ کیا لکھا ہے ویسے؟ دیوار پہ یہ لکھا ہے کہ قوم تھک چکی ہے, قوم مکمل طور پہ تھک چکی ہے. آپ نے مہنگائی آپ آسمان پہ لے گئے ہیں, بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں کہ لوگوں کی جو چیخیں نکل رہی ہیں وہ آپ نہیں سن رہے. مہنگائی کا جو حال ہے وہ آپ نہیں سن رہے. آپ روزانہ پارلیمنٹ میں سج دھج کے تیار ہو کے ریڈ کارپیٹ سے گزر کے آتے ہیں, پارلیمنٹ کے فورم پہ کھڑے ہو کے آئین کو لے کر ایک تقریر کر دیتے ہیں, دوسری طرف سے اپوزیشن اپنے مدعے کو لے کے تقریر کر دیتی ہے. کسی کو احساس نہیں ہو رہا کہ قوم کتنی رلی جا چکی ہے, قوم کتنی برباد ہو رہی ہے, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے پنجاب ہو, چاہے کے پی ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے کہیں پہ بھی ہو. حیدر صاحب, بس اس کے اندر وی نیڈ یونٹی ایز اے نیشن. کسی بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ پروٹیسٹ یا پروٹیسٹ ایک تو پیسفل ہو, دوسرا یونائٹڈ رہنا ضروری ہے. ہجوم کی بات کر رہے ہیں آپ, قوم کے لیے کسی ایک مقصد کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہوتا ہے اور فوکسڈ رہنا ضروری ہوتا ہے. سو دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز. آپ کا جو سوال ہے یہ کیا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں قوم ابھی یونائٹ نہیں ہے, یہ سوال ہے آپ کا؟ جی, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قوم یونائٹ نہیں ہے یا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بنگلہ دیش کا حوالہ دے رہے ہیں تو وہاں پر ان کا جو طلباء تھے, آپ یہ دیکھیں وہ ایک ہیڈ لیس موومنٹ تھی, وہاں پر نو بڈی واز لیڈنگ دیم, لیکن دے ہیڈ اے موٹو اور دے ور سک اینڈ ٹائرڈ آف دیٹ. انہیں موقع نہیں دیا جا رہا تھا. یہاں پر تھنگز آر ڈفرینٹ. یہاں پر تو کسی بھی چیز کے لیے ہم اپنے حق کے لیے صحیح طریقے سے باہر نہیں نکلتے, ہم پروٹیسٹ صحیح طریقے سے نہیں کرتے, ہم توڑ پھوڑ پہ یقین رکھتے ہیں. سو تھنگز آر ڈفرینٹ ہیئر. دیکھیں وہ تو بالکل ہی ایک الگ ڈبیٹ ہے نا کہ ہم صحیح طریقے سے باہر نہیں نکل رہے, یا ہمیں کس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قوم اب تھک چکی ہے, تو اس پہ میں اس حوالے سے دیکھیں قوم تھک چکی ہے, لیکن اس کا مطلب میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر قوم تھک چکی ہے تو اس کے بعد میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ہم لوگوں کے پاس ڈائریکشن ہے, اور جب ہمارے پاس ڈائریکشن ہوگی تو ہم اس ڈائریکشن کو فالو کریں گے. میں یہ بات کر رہا ہوں. اچھا, اور ڈائریکشن سب سے بڑی جو ہے وہ مہنگائی ہے, اس سے بڑی کوئی ڈائریکشن نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. حیدر نقوی ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال پہ کامنٹ کر رہے تھے, اور تمام ہی حلقے جو ہیں وہ عوام کے اس ایشو کو ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں, کس وقت قوم کس مراحل سے گزر رہی ہے اور ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے اس میں کتنی مشکلات. وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ مہنگائی جو ہے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس نے لوگوں سے جینے کا حق چھین دیا ہے, اور سیلریڈ کلاس کے مسائل اپنی جگہ ہیں, پھر ایک ایسے طبقہ ہے کہ جس کو ٹیکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو دیر آر سو مینی پرابلمس. ڈیوائڈ جو ہے نا اس کی وجہ سے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں. ایک طبقہ بہت متاثر اور دوسرے کو فرق ہی نہیں پڑتا.